لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پورے قرآن پر عمل کرنے کا موقع میسر نہ آئے اور وہ صرف اسی ایک سورہ مبارکہ پر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا۔ اس ایک سورت کے اندر اتنے اسرار و رموز موجود ہے کہ گویا اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو وہ پورے قرآن پر عمل کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا وہ خدا ہو کر اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کتنے ناز اٹھاتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں انسان کے نزدیک جو چیز بڑی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی قسم، کوئی کہتا ہے میری بیوی کی قسم، کوئی کہتا ہے میری ماں کی قسم۔ اس سے پتہ چلا انسان کے نزدیک جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی اٹھائی جا سکتی ہے، اور باقی کسی کے سر کی یا ماں کی یا اولاد کی یا بیوی کی یا بچوں کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ انسان قسمیں اسی کی کھاتا ہے جس کے نزدیک وہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں کہتا میرے جوتے کی قسم، میری چپل کی قسم، یہ نہیں کہتا، اور اگر کوئی کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑائے گی کہ دیکھو یہ کس طریقے سے بیوقوف بنا رہا ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کا سماج میں کوئی مقام نہ ہو، سماج میں کوئی مرتبہ نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو تو اس کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا سچا ہو، جسے دنیا سچائی کے حوالے سے جانتی ہو، صداقت و امانت کے اعتبار سے اسے یکتائے زمانہ جانتی ہو، اگر وہ قسم کھائے تو دنیا کہتی ہے قسم کی ضرورت کیا ہے، ہم تو آپ کی بات یوں بھی بغیر قسم کے مانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، بات اللہ کس کی ہے؟ کسی انسان کی نہیں، کسی دنیا کے اقتدار والے کی نہیں، بلکہ یہ بات مالک و مولا کی ہے، رب کعبہ کی ہے۔ وہ اللہ جس نے جو ہے سچائی کو پیدا کیا، صداقت کو جس نے وجود عطا فرمایا، جس نے سچائی کو پسند کیا تو سچائی ہنر بن گئی۔ اللہ اکبر! وہ رب فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا زمانے تو اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین زمانہ میرے رسول کا زمانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں انسانیت عروج پر تھی۔ اس زمانے میں اتنے عظیم انسان موجود تھے کہ ایسے عظیم انسان نہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد کسی زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اس دور کا مقتدا مسجد نبوی کے اندر
جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ امام الانبیاء تھے، حبیب کبریا تھے، مصطفیٰ جان رحمت تھے، عالم ما کانا و ما یکون تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوتے اور ان کے تربیت یافتہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے، سیدنا فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، سیدنا مولا علی جیسے، حضرت سعد و سعید جیسے، حضرت طلحہ و زبیر جیسے، حضرت ابو ہریرہ و جابر جیسے ایسے عظیم ترین لوگ تھے جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے قرآن کو داخل کر لیا تھا۔ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا، آگوش اسلام میں آ جاتا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کہتا ہے میں نے مکانات بنا لیے، میں نے دکان خرید لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ او دکانیں بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، محلات بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ہواؤں پر پرواز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ڈگریوں پہ ناز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ سبھی گھاٹے میں ہے۔ تو میرا اللہ آگے بیان کرتا ہے جن کے اندر یہ چار صفتیں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک انسان اگر ڈاکٹری کی ڈگری لے لے، ایک انسان اگر وکیل بن جائے، ایک انسان اگر انجینئر بن جائے، ایک انسان اگر سائنسداں بن جائے، ایک انسان وقت کا وزیر اعظم بن جائے، انسان رئیس اعظم بن جائے، چاہے وہ کچھ بن جائے، بادشاہ بن جائے، اس کو کتنے بھی مرتبے مل جائے، لیکن اگر اس بندے کے اندر یہ چار صفتیں موجود نہیں ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا کندہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے ان انسانوں کی پہچان بتائی جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے الا الذین آمنوا، ان میں پہلی صفت یہ ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ پتا چلا مومن جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا میں خسارے سے بچنا ہے، اگر دنیا میں نقصان سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو پہلی صفت اپنے اندر ایمان کی پیدا کرنی ہوگی۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ایمان والے تو بہت لوگ کہلاتے ہیں لیکن مومن ہے کتنے، ایمان والے ہے کتنے؟ پہلے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے۔ آقا جو لے کر کے آئے سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو۔ عقل کے گھوڑے ایمان کے معاملے میں دوڑانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسے دل سے تسلیم کر لو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ کمزور بھی ہوتا تو تھوڑا بہت کچھ خیال کرتے، حیا کرتے، بلکہ لوگ ایمان سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کسی نے اگر کہہ دیا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو انسان کا دماغ فوراً بن جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، اس نے اتنی دلیلیں پیش کر دی، نبی کو علم غیب نہیں۔ کسی نے جو ہے وہ لچھے دار انداز سے کہہ دیا حضور حاضر و ناظر نہیں، مان لیا حاضر و ناظر نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کر دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ تو جائز نہیں ہے تو انسان پشو پیش میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بس ایک بات عرض کروں گا، ایمان ہو تو کیسا ہو، کیونکہ قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا
رہا ہے جو ایمان رسول اللہ کے صحابہ نے لایا تھا، جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ تمہارا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نسل نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری اصل نہیں دیکھی جائے گی، تمہارے نام نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا انداز گفتگو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے خطابات نہیں دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا۔ اور ایمان کا معیار ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اب آئیے صرف ایک دو مثالیں ان کے ایمان کی پیش کر دوں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا پختگی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان کو رسول پر اعتماد کتنا تھا۔ آقا کے خلاف بولنے والا وقت کا بڑے سے بڑا سردار ہوتا، صحابہ اسے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے۔ ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، اگر باپ بھی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ کرام باپ کی پرواہ نہ کرتے تھے، بیٹا نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا بھائی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بیوی نبی کے خلاف کھڑی ہوتی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سب سے کٹ کر مصطفیٰ کریم کے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک محور مرکز سب کچھ خدا کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوس، اگر بہو رسیدی تمام بولہ بیست، کہ اگر تو دین چاہتا ہے تو دین پورا کے پورا محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر تو دیندار بننا چاہتا ہے، ایمان والا بننا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کو تھام لے۔ اگر دین سے تو نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا تو تیرے پاس بولہبی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تو بولہبیت کی طرف جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے شاید سنی بھی ہوگی۔ میرے سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا کریم کو معراج ہوئی، 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس تک، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پلک کے جھپکتے آ گئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور وضو یا غسل کا پانی بہ رہا تھا۔ میرے آقا جب تشریف لائے صبح کے وقت، جس کی عقل جتنی تھی اس سے اتنی بات کی، تو ابو جہل ملا۔ میرے رسول نے ابو جہل جس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، اس سے کہا عمر ابن ہشام، میں نے آج مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، لیکن جب میں لوٹ کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی وضو یا غسل کا بہ رہا تھا۔ اس کو موقع ملا کیونکہ یہاں سے تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت ہے، محمد عربی کبھی گئے نہیں ہے، لیکن کہتے کہ میں جا کر کے آیا۔ اس نے سوچا سب سے پہلے جو ان کا بہت جگری اور قریبی یار ہے اس کو توڑنے کا اس سے اچھا موقع اور ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو ابو بکر اگر ان سے ٹوٹ گیا تو پھر ان کو کمزور کرنا یا مٹانا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ جب قریبی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں اگر وہ سچے ہوتے تو یہ قریبی آدمی ٹوٹتا کیوں؟ کیونکہ قریبیوں کو بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں، قریبی لوگوں کو بہت سے انداز معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ابو جہل آیا اور میرے آقا سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر ایک حیرت انگیز بات تم نے سنی؟ صدیق اکبر نے کہا بات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے 1 پہر کے اندر مکے سے بیت المقدس گیا اور اس کے بعد میں واپس آیا تو زنجیر بھی ہلتی تھی، بستر بھی گرم تھا، صدیق اکبر کا تیور یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بات یہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، عام طور پر حالات اس کے موافقت میں ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتے کہ 1 مہینے کی مسافت کوئی اتنی جلدی طے کر لے کہ پلک کے جھپکتے معاملہ طے ہو جائے۔ اس صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی تک انہیں دنیا صدیق نہیں کہتی ہے، ابو بکر کہتی ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں ابو جہل یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے؟ پہلے یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بات کہتا کون ہے۔ تو اس نے بہت خوشی خوشی کہا کہ ابو بکر میری بات سے متاثر ہو گئے، اسی لیے پوچھتے کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہی تمہارے دوست محمد یہ بات کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے تیور بدلے، فرمایا اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان اس کا نام،
ایمان اسے کہتے ہیں. اس سے بڑی بات بھی کہتے تو ماننے تیار ہوں. ابو جہل اسی پر اچھل کود کر رہا تھا کہ بیت المقدس گئے اور آئے، لیکن جب صدیق آئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں آسمانوں پر بھی گیا، میں عرش پر بھی گیا، میں لامکاں پر بھی گیا، اور اس کے بعد خدا کو دیکھ کر اس کے قرب میں باتیں کر کے جنت کی سیر کر کے جہنم کا مشاہدہ کر کے میں واپس آیا. دیکھیں صدیق کا تیور کیا تھا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مان لوں گا. اور آقا نے صدیق کو بڑی بات کہی کہ میں خدا کا دیدار کر کے آیا. صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ. ادھر صدیق صدقتا کہتے ہیں، ادھر خدا انہیں صدیق کہہ کر کے پکارتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایمان اس کا نام ہے. دنیا تمہیں ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے، ایمان سے دور کرنا چاہتی ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پہ یقین پیدا کرو. آج دنیا تمہارے ایمان کے حوالے سے اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہیں متزلزل کرنا آسان ہے. اگر کوئی حدیث کا غلط ترجمہ الٹ سلٹ کر کے پیش کر دے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں پریشان ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے؟ زمانے کو کہہ دو، اس لیے کہ ہر ایک کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے. وقت کا مولوی مفتی کچھ بھی ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہو، وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے. حضور کو 8 اولاد پیدا ہوئی. آقا کریم نے کس بچے یا بچی کی پیدائش پر مٹھائی کو تقسیم کیا تو پتا چلے گا حضور نے کسی اولاد کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم نہیں کی. او نادان، تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، زانی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے. نبی کی اولاد وہ ہے. اگر فاطمہ کو لے لے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. ایسی اولاد خدا نے عطا کی. مصطفیٰ نے پیڑے تقسیم نہیں کیے، مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، لیکن آج مولوی، ملا، عوام، جاہل، تاجر سب تقسیم کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یارو بتاؤ کون سی حدیث ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے بات حدیث کی نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے مٹھائی تقسیم کی. ارے وہ تیرے بیٹے کے پیار کا تقاضا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، حدیث نہ ہوتے بھی تو نے مٹھائی تقسیم کی. یہ مصطفیٰ کے عشق کا تقاضا ہے. حبیب خدا آیا، ہم نے میلاد منا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. ارے بیٹا کام آئے نہ آئے، آمینہ کا لال تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اور ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے جس کے یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان والے. اور دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے اتنا پکا مان لینا، بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے. اور اسلام میں بے دیکھے ماننے کی اہمیت ہے. دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے. اس کو یوں سمجھو آپ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان یقین کی آخری حد کو ایمان کہتے ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.